آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ بارش کیوں نہیں آتی۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، یہ جو بارش کا آنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام اور بڑی نعمت ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اس نعمت کو بیان فرمایا۔ 21ویں پارے کے اندر سورۃ حامیم السجدہ میں، السجدہ جو سورت ہے اس کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا فتأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ فرمایا کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں ہم پانی کو پہنچاتے ہیں بنجر زمین کی طرف، خشک زمین کی طرف جو کہ سبزہ دینے کے قابل نہیں ہوتی، جس سے کچھ اگتا نہیں ہے۔ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، اسی پانی کے ذریعے ہم کھیتی اگاتے ہیں، پھر اسی کھیتی سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو توجہ دلائی۔ ہم تو ماشاءاللہ اللہ پاک کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے بس ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ پاک نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم یہی سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نہیں اٹھا سکتے مرنے کے بعد، تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے اور اس طرح تمہارا نشان و علامت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، تم دیکھو نا، ایک بنجر زمین ہوتی ہے جو سبزہ دینے کے قابل نہیں ہوتی، ہم وہاں پہ پانی پہنچا دیتے ہیں۔ کس طرح؟ بارش کے ذریعے بارش برسا کر وہاں پہ پانی پہنچاتے ہیں تو وہ زمین سبزہ دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پھر سبزے کے قابل جب ہو جاتی ہے، تم لوگ بیج بوتے ہو، اس کو کاشت کرتے ہو، بعد میں فصل ہو جاتی ہے اور کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، باغات ہوتے ہیں، ان پہ پھل لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کھیتی اور یہ پھل تم جو ہے اس مردہ اور خشک زمین سے حاصل کر کے کھاتے ہو۔ اگر ہم اس مردہ زمین کو، خشک زمین کو کاشتکاری کے قابل کر دیتے ہیں تو کیا تم کو ہم اٹھا نہیں سکتے مرنے کے بعد؟ تو اس لیے ایک تو کافروں کو توجہ دلائی جو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکاری تھے، ساتھ ہی ہم مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی کہ یہ جو پانی ہے نا، پانی بارش کا، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے بڑی نعمت ہے اور بڑا انعام ہے۔ تو اس طرح اگر یہ بارش نہ ہوتی تو خشک زمینیں جو ہیں وہ سبزہ نہ اگاتی، اور اس طرح تمہارے مال مویشی وہ بھی ہلاک ہوتے، اور اس طرح تمہارے لیے بہت بڑی پریشانی ہوتی۔ تو اس طرح بارش کا آنا، آسمان سے پانی کا آنا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔
مزید 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اسی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، فرمایا اس کے اندر یعنی ہمارے آسمان سے بارش برسانے میں اور زمین کو اس پانی کے ذریعے زندہ کرنے میں نشانی ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو توجہ سے سنتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں اور توجہ سے اس کو سنتے بھی ہیں۔ فرمایا اس کے لیے یہ نشانی ہے کہ ہم پانی آسمان سے برساتے ہیں اور بالکل خشک زمین کو اسی پانی کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ اور 17ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو خشک، کہ جو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شاید اس زمین سے اب سبزہ نہیں اگے گا۔ فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، وہ خشک زمین ہوتی ہے، ہم اس پہ پانی برساتے ہیں، وہ زمین ہری بھری تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، فرمایا وہ زمین ہر قسم کا خوش نما جو ہے وہ سبزہ اگاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے بار بار اپنے کلام کے اندر اس طرف ہم لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہ بارش کا برسنا بہت بڑی تمہارے لیے نعمت ہے۔ اسی بارش کے ذریعے سبزہ اگتا ہے، مردہ زمین جو ہے وہ ہری بھری ہوتی ہے اور وہ سبزہ اگانے کے قابل ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی اللہ نے فرما بھی دیا کہ ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، سمجھ میں اسی کے آئے گی جو توجہ سے سنے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک کا ہم پہ بڑا کرم، بڑا احسان ہے جی کہ وہ وقتاً فوقتاً بارش برسا دیتا ہے۔ مزید اس بارش برسانے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے، شاید اس طرف ہماری توجہ نہیں گئی۔ آج ذرا قرآن پاک کی آیت کو سن کے پڑھ کے توجہ کریں گے، بارش آنے سے پہلے بھی اللہ پاک کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے، بہت بڑا احسان ہوتا ہے، بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ پاک نے 19ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ بارش آنے سے پہلے وہ اللہ ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، آندھیاں آتی ہیں، بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی ہلکی کبھی تیز۔ یہ کیوں؟ تاکہ بارش آنے سے پہلے پہلے تم سنبھل جاؤ۔ اگر کسی کی چھت نہیں ہے تو وہ چھت اپنی ڈال دے، یا کسی کی چھت جو ہے وہ کمزور ہے، اس سے پانی آتا ہے تو وہ اس کو سنبھال لے۔ اسی طرح جو لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں وہ لکڑیاں پہلے سے اکٹھی کر کے اندر رکھ دیں تاکہ وہ گیلی نہ ہو جائیں اور جلانے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح جانوروں کے لیے گھاس ہوتا ہے وہ پہلے کاٹ کے رکھ دیں، یا بھوسا ہوتا ہے وہ پہلے لا کے اپنے گھر کے اندر جانوروں کے لیے رکھ دیں تاکہ بعد میں بارش کے آنے پر بارش میں جا کر گھاس نہ کاٹنا پڑے، بھوسا نہ اٹھانا پڑے اور طرح طرح کی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے بارش سے پہلے ہم ہوائیں بھیج دیتے ہیں، وہ ایک تو تمہیں آگاہ کرتی ہیں کہ
بارش آنے والی ہے، تم سنبھل جاؤ، اور ساتھ ساتھ خوشخبری دینے کے لیے آتی ہیں کہ پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے تم بیمار ہوتے ہو اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، جی بارش نہ آنے کی وجہ سے دیکھو جی نزلہ زکام ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، فلاں فلاں بیماری جو ہے اسی بارش کے نہ آنے کی وجہ سے لاحق ہو رہی ہیں۔ اب اللہ پاک ہوائیں بھیج کر پہلے خوشخبری دیتا ہے، ہاں جی تم خوش ہو جاؤ، تمہارا جو مقصد بن چکا ہے کہ بارش کے آنے پر یہ بیماریاں ٹلیں گی، تو ابھی ہم بارش برسانے والے ہیں، یہ پہلے ہوائیں تمہیں بتا رہی ہیں کہ ابھی بارش ہونے والی ہے، تو اس لیے تم خوش ہو جاؤ۔ جی رب تعالیٰ اپنے بندوں کو خوش کرتا ہے طرح طرح سے، تو اس طرح پہلے ہوائیں بھیج کے اللہ پاک بندے کو آگاہ کر دیتا ہے کہ بارش آنے پر جو جو تمہیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی پہلے پہلے تم اس کا انتظام کر لو، تاکہ بارش کے آنے کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کسی کے گھر میں رہ رہے ہو تم، گھر میں جانا ہے تو اس ہوا کے آنے پر پہلے پہلے اپنے گھر میں پہنچ جاؤ، تاکہ بارش کے آنے کے بعد راستہ ٹھیک نہ ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ تو دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کتنی دقت ہوتی ہے راستے میں چلتے ہوئے، تو اس طرح شہر کے اندر تو ماشاءاللہ سیدھے راستے ہوتے ہیں، پکے راستے ہوتے ہیں، تو دیہات والوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ جی خاص طور پہ جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ان کے لیے مسائل، یہ ہوائیں پہلے چلتی ہیں تاکہ بارش آنے سے پہلے پہلے ٹیوب ویل کا پانی نہ لگا لیں اور نہری پانی نہ لگا لیں۔ جی یہ بابا جی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے جی چاول، جی ماشاءاللہ ان سے پوچھو، آپ بھی ماشاءاللہ پرانے لوگ ہیں، کاشتکاری کرتے ہوں گے۔ تو اس طرح اگر کھیتی کے اندر بارش آنے سے پہلے پانی لگا دیا جائے، جب بارش آئے گی تو پانی زیادہ ہو جائے گا، وہ فصل جو ہے خراب ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل کرم ہے کہ کاشتکاروں کے لیے اللہ پہلے کیا کرتا ہے، ہوائیں بھیج دیتا ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ ابھی بارش آنے والی ہے، پانی پہلے نہ لگائیں۔ جی اسی بارش کے ذریعے چونکہ یہ ہماری کھیتی اور فصل جو ہے وہ پک جائے گی، تو اس لیے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، فرمایا بران رحمت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیج دیتا ہے تاکہ جو کاشتکار ہے بارش سے پہلے اپنی کھیتی کو پانی نہ لگا لے، یا کوئی جانور پالنے والا ہے ان کے لیے گھاس اور بھوسے کا پہلے انتظام کر لے، کوئی بے گھر ہے اپنے گھر میں بارش آنے سے پہلے پہلے پہنچ جائے، اور جس کو کوئی پریشانی ہے کہ بیماری لگی ہوئی ہے بارش آئے گی تو اس طرح یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ فرمایا یہ ہوائیں بھیج کر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں تاکہ تم نے بارش سے پہلے جو انتظامات کرنے ہیں وہ بھی کر لو، اور اس طرح جو پریشانی بارش کی وجہ سے ہوگی وہ پریشانی تمہاری پہلے سے دور ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فرمایا آسمان سے ہم نے پانی اتارا پاک کرنے والا، پاک کرنے والا۔ آسمان سے جب بارش آتی ہے وہ پانی پاک کرنے والا ہوتا ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں، اسی سے غسل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی بندہ بارش میں کھڑا ہے اور اس نے اگر وضو کرنا تھا تو پانی جو بارش کا آیا اس کا چہرہ جو ہے گیلا ہو گیا، بازو جو ہیں وہ گیلے ہو گئے، اور اس طرح پاؤں جو ہیں وہ بھی گیلے ہو گئے، ساتھ ہی اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم سمجھو ہیں جی، کہ اللہ نے فرمایا آسمان سے پانی پاک کرنے والا اتارا، لہذا آسمان سے جو بارش آ رہی ہوتی ہے غسل فرض ہو تو بارش میں کھڑا ہو جائے، پورا جسم جو ہے وہ دھل جائے، اس صورت میں اس کا غسل ہو جائے گا۔ تو اس طرح فرمایا کہ پانی ہم نے اتارا آسمان سے طہورا پاک کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نے عرض کی
آقا کبھی ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس پانی کچھ اتنا ہوتا ہے، ہم اگر وضو کرتے ہیں تو پھر پیاسے رہ جاتے ہیں، اگر ہم پانی پیتے ہیں تو پھر ہمارا وضو رہ جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ سمندر سے جو پانی سمندر کا ہوتا ہے اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم وضو کر سکتے ہو، وہ سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے، یعنی یہ جو مچھلی ہے نا، مچھلی یہ سمندر کے اندر اگر مر جائے اور مر کے اوپر کو آ جائے لیکن الٹی نہ ہو، بالکل سیدھی اگر کھڑی ہو تو اگرچہ وہ مری ہوئی ہے اس کو پکڑ کے کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ اگر مر کے الٹی ہو جائے، سیدھی تو اس طرح ہوتی ہے نا، اگر الٹی ہو جائے اس صورت میں وہ حلال نہیں رہتی، کیونکہ اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے ایسی صورت میں۔ اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ سمندر کے اندر یا تالاب کے اندر مچھلی مر کے اوپر کو آ گئی لیکن وہ سیدھی ہے، الٹی نہیں ہے، تو اس کو پکڑ کے اس کو پکا کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ الٹی ہو گئی ایسی صورت میں وہ حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے اور اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے نا، 40 دن اللہ کی بارگاہ میں عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج کل تو لوگ کہتے ہیں بس جیسے پیسہ آئے آنا چاہیے، چاہے رشوت کے ذریعے، چاہے سود کے ذریعے، چاہے فراڈ بازی کے ذریعے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ لوگ نوکریاں کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، اس کے باوجود اپنے اس نوکری کے اوقات کے اندر لوگوں سے پیسے لے کے آگے ان کا کام کرتے ہیں۔ شرعی طور کے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کاغذ نکلوانا تھا نا کسی دفتر سے، تو اس دفتر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سرکاری، وہ ظاہر ہے کہ ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں۔ اگر 8 بجے سے 4 بجے تک ان کا ڈیوٹی ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر وہ اس ٹائم کی تنخواہ لیتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی عوامی بندہ ان کے پاس دفتر میں جائے، کوئی کام ہو، بغیر پیسے دیے ان کو وہ کام کر کے دینا چاہیے۔ لیکن آج کل عجیب و غریب حالات ہیں، اگر کسی بھی آفس میں دفتر میں چلے جاؤ، اگر زمین کا فرض نکلوانا ہے یا اپنے آرڈروں کی کوئی کاپی نکلوانی ہے تو جا کے کہیں گے جی ہمیں یہ کاپی چاہیے، پہلے تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اگر کوئی بنا سماجت کریں گے تو کہیں گے ابھی بیٹھ جائیں آپ، بٹھائے بٹھائے جناب کئی گھنٹے جو ہے وہ بٹھائے رکھیں گے، اچھا جی ابھی میں مصروف ہوں، کبھی تو اس دن بٹھا بٹھا کے واپس بھیج دیں گے، اگلے دن پھر بلائیں گے، پھر اسی طرح کئی دن جو ہے وہ ان کو ایسے ذلیل کرتے ہیں۔ آخرکار کہتے ہیں جناب کچھ نذرانہ دو گے تو کام ہوگا نا، ہم ادھر کوئی فارغ تھوڑی بیٹھے، کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک کاپی نکال کے دیں گے، کوئی دوسری ضرورت ہوگی کہتے ہیں پھر کل آنا۔ تو اس طرح کل مجھے ایک کاپی ضرورت تھی اوقاف کے دفتر سے، میں گیا تو میں نے کہا جی یہ کاپی چاہیے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک کاپی جو فائل تھی نا اسی میں سے ایک نکال کے دی، کہتے ہیں چل میں آپ کو نا اس کی فوٹو کاپی کروا کے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، فوٹو کاپی جو ہے وہ کروا دی، میں نے کہا باقی بھی دو چاہیے، کہتے ہیں پھر آپ چکر لگا لینا۔ میں نے کہا یار ٹائم نہیں ہے، آپ کی مہربانی۔ چنانچہ جناب 500 روپیہ اس نے لیا تو وہ کاپی کروا کے دی۔ تو یہ حالات ہیں، کون سمجھائے ان کو؟ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کرنا ہمارے لیے حلال ہے۔ تنخواہ لیتے ہیں، کس لیے لیتے ہیں؟ اسی بات کی نا کہ عوام کی خدمت کریں۔ یاد رکھیے، اگر
تنخواہ جو مقرر ہے، جتنے وقت کی تنخواہ مقرر ہے وہ وقت پورا نہیں دیتے، تنخواہ لیتے ہیں، جتنا وقت نہیں دیتے اس وقت کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس وقت کے اندر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اس وقت کے اندر اگر کسی بھی بندے کا کام تھا اس تنخواہ دار آدمی کے متعلقہ اگر وہ پیسے لے گا تو اس طرح اس کا وہ پیسے لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی بندہ ویسے تنخواہ نہیں لیتا، پرائیویٹ پہ وہاں پہ کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ مقرر نہیں ہے، اس کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے کہ لوگوں کے کام کروا کے اس طرح پیسے لیتا ہے اور اپنا گزر اوقات کرتا ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن ڈیوٹی ٹائم کے اندر تنخواہ بھی لیتا ہے سرکاری طور پہ، پھر بھی لوگوں سے پیسے لے کے ان کے کام کرتا ہے تو اس کا وہ پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیزوں کو یہ مسئلہ بتاؤ، جس طرح کا بندہ ذہن بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے۔ اگر بندے کا یہ ذہن بن گیا ہے میری تنخواہ پوری نہیں ہوگی جب تک میں لوگوں سے اور پیسے لے کے اپنا گزر اوقات نہیں کروں گا، اللہ بھی فرماتا ہے پھر ٹھیک ہے جو تیرا پروگرام بن گیا ایسے ہی ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میرے بارے میں جو جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر ایک بندے کا یقین ہے میرے رب نے میری روزی کا ذریعہ یہ نوکری بنایا ہے تو میری جو تنخواہ ہے اللہ اسی کے اندر برکت ڈالے گا، یہ تنخواہ میری تمام اخراجات میں پوری ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر بھی دیتا ہے۔ اور جس کا یہ ذہن ہوتا ہے میں نے تو جناب ہر آنے والے سے پیسے لینے ہیں کیونکہ تنخواہ تو میری تھوڑی ہے، میں اس تنخواہ سے اپنا اخراجات پورا نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تیرے ذہن میں بیٹھ گیا ہے نا پھر اب ایسے ہی ہوگا۔ تو اس لیے برکت نام کی یہ بھی ایک چیز اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پیسے اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں اللہ برکت اتنی ڈالتا ہے کہ وہی تھوڑے پیسے جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ سود بھی لیتا ہے اور وہی بندہ رشوت بھی لیتا ہے اور فراڈ بازی کے ذریعے پیسے بھی کماتا ہے، تو پیسے تو اس کے بعد بہت سارے جمع ہو گئے نا، لاکھوں روپے وہ جمع کر لیتا ہے ماہانہ، لیکن وہ پیسے کہاں لگتے ہیں؟ کبھی جناب دل کا مریض ہے بائی پاس ہو رہا ہے جناب، کسی کو کینسر ہو گیا جناب، ہے تو بڑا امیر، کینسر کا جناب آپ کو پتہ ہے بڑا سستا علاج ہے نا جی۔ ہمارے ایک دوست ہیں ملک محمد اکرم صاحب، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، وہ کینسر ان کو ہو گیا تو وہ ہسپتال میں گئے جو کہ مشہور و معروف ہے، پتہ ہے نا آپ کو کون سی؟ شوکت خانہ، جس کے بارے میں کہتے ہیں مفت علاج ہوتا ہے۔ 45 لاکھ انہوں نے مانگا، 45 لاکھ آپ دیں گے آپ کا علاج ہوگا۔ یہ ابھی خیراتی ادارہ ہے جس کے اندر غریبوں کا علاج ہوتا ہے، یہ اگر یہ خیراتی نہ ہوتا پھر نہ جانے کہ کتنا وہاں پہ خرچہ ہونا تھا۔ تو بہرحال یہ جو بیماریاں ہیں نا، بیماریاں دل کی بیماری ہو، کینسر کی بیماری ہو، بلڈ پریشر کی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہماری روزی حلال نہیں ہوتی، حرام مال کما کے گھر میں لے آئے، اولاد نافرمان، گھر کے اندر لڑائیاں، گھر کے اندر بے سکونی، یہ سارے اسباب ہیں جی حلال روزی نہ حاصل کرنے کے۔ حرام روزی جب گھر میں آتی ہے تو اس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب مال تو بہت سارا ہے جی، لیکن وہ مال کہاں جاتا ہے؟ بعض لوگوں سے ویسے سننا ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ہم مولوی لوگ کبھی پریشان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، الحمدللہ حلال کر کے کماتے ہیں
اور اللہ کی رضا کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ مولویوں کی کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ کبھی مولوی صاحب کے سامنے یا مولوی صاحب کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے ہاتھ پھیلایا ہو ہم مر گئے، ہم جناب جی ہلاک ہو گئے، ہماری یہ پریشانی ہے۔ لیکن جو لاکھوں روپے کمانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تو 20-25 تاریخ ہوتی ہے، ہماری تنخواہیں پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ برکت نہیں ہے۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اللہ تعالی پر پورا یقین نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، رشوت لیں گے، سودی کاروبار کریں گے، پھر ہماری پوری ہوگی۔ اس لیے یہ جب غلط فہمی میں آ کے ہم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل کر روزی کماتے ہیں، پھر اس قسم کی پریشانیاں مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے برکت، اس کے اندر مال کم ہوتا ہے، جب اس کے اندر برکت ہوتی ہے اس برکت کی وجہ سے اگرچہ نوکری کرتے ہیں، مزدوری کم ملتی ہے، تنخواہ کم ہوتی ہے اور چھوٹا کاروبار کرتے ہیں لیکن جائز طریقے سے کرتے ہیں، مال کم آتا ہے گھر کے اندر لیکن وہ برکت اتنی ہوتی ہے بندہ بیمار بھی نہیں ہوتا کہ جس سے اتنا بڑا علاج کروانا پڑے۔ جی تو اس طرح کوئی جھوٹا کیس نہیں ہوتا کہ تھانے کے اندر اتنے زیادہ پیسے لگانے پڑے۔ تو غازے کے پیسہ کم کمائیں، اس کے اندر برکت ہوگی، اس کے اندر سکون بھی ہوگا، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر راحت اور سکون بھی نصیب ہوگا۔ اگر کمائیں گے حرام تو ایسی صورت میں کبھی دلی چین بھی نصیب نہیں ہوگا، گھر کے اندر کبھی راحت سکون بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جو تنخواہ دار بندہ ہے اس نے جو وقت مقرر کیا ہے اور جس وقت کا وہ معاوضہ لیتا ہے وہ وقت بھی اس کو پورا دینا چاہیے، اور اس وقت کے اندر اس کو کسی سے پیسے لے کر بھی اس کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے لوگ کام کرتے ہیں نا کسی دکان پہ یا کسی دفتر کے اندر، ساتھ ساتھ اپنا پرائیویٹ بھی سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنا بھی ساتھ ٹیلی فون پہ یا جا کے کاروبار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کاروبار کے لیے اپنی نوکری والا وقت جو ہے وہ ادھر گزارنا ہوگا اس نے، تو اس طرح جو نوکری والا وقت ہے اس کو وہاں نوکری والے کام کے اندر ہی خرچ کرنا ضروری ہے۔ اپنے طور پہ نوکری بھی کرے اور الگ اپنا کام بھی اسی وقت کے اندر کرتا رہے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کسی کے ہاں بڑی تنخواہیں بھی لیتے ہیں، ادھر پورا کام کرنے کی بجائے اپنا سلسلہ جو ہے کاروبار کا جاری رکھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یا تو جس مالک کے پاس کام کرتے ہیں اس سے اجازت لیں، اگر اجازت نہیں ملتی تو پورا وقت جو ہے چاہے کام نہ بھی ہو تو اس کو وہاں پہ گزارنا لازم ہوگا، کیونکہ پیسے وقت کے لیتا ہے، تنخواہ وقت کی لیتا ہے، نہ یہ کہ وہاں پہ وہ کام کرتا ہے اس کے پیسے لیتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ جو بارش آتی ہے نا، بارش یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنے مرتبہ قرآن پاک کے اندر اس کو بیان فرمایا، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، پھر فرمایا کہ وہ بادل آ کے برستے ہیں اور اسی بارش والے پانی کے ذریعے مردہ شہر کو جو ہے
اللہ فرماتا ہے ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو بارش کا آنا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن جس سے یہ نعمت چھن جاتی ہے وہ کیوں چھنتی ہے، یعنی بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کا جواب اللہ پاک نے 25ویں پارے کے اندر بیان فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تمہارے اعمال ایسے بد ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، ان برے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے۔ تو یہ بارش کا جو نہ آنا ہے یہ بھی مصیبت ہے، اور یہ بارش کا نہ آنا جو مصیبت ہے، یہ جو نعمت ہے یہ چھن جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے۔ ہمارے اعمال برے اتنے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک لیتا ہے کہ بندے شرم کریں اور بندے ہماری عبادت کی طرف آئیں، ہماری طرف متوجہ ہوں، لیکن یہ تو کہتے رہتے ہیں بارش نہیں آتی، بارش نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں بارش آتی۔ کبھی یہ نہ دیکھا کہ اس کے نہ آنے کا سبب کیا ہے۔ کوئی ہمارے برے اعمال تو نہیں، یقیناً ہمارے برے اعمال ہی ہیں بارش کے نہ آنے کے اندر جو سبب ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اب اگر بارش نہیں آ رہی، آج کل کتنے لوگ بیمار ہیں، نزلہ، زکام، بخار، جی ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں جس کا علاج جو ہے کرنے کے اندر کافی پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آرام نہیں آتا۔ کہتے ہیں بارش آئے گی تو ان بیماریوں سے نجات ملے گی۔ تو ان بیماریوں سے اگر نجات حاصل کرنا ہے، ذہن میں یہی ہے کہ بارش آئے گی ان بیماریوں سے نجات ملے گی، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنے برے اعمال سے توبہ کرنی ہوگی، برے اعمال سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی۔ جن کے زمینیں، جائیداد، پیسے ہڑپ کیے ہوئے ہیں ان کو واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف توجہ دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں شکایت کی گئی کہ بارش نہیں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ مسجد کے اندر آپ نے ممبر رکھنے کا حکم دیا، ممبر رکھا گیا، پھر آپ نے ایک دن مقرر کیا، اس دن کے اندر سارے لوگ بھی وہاں پہ جمع ہوں۔ تو ایک دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور تکبیر کہی، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو یہ بارش تم سے مؤخر ہو گئی اور بارش آنے کے اندر دیر ہو گئی، اور فرمایا اللہ پاک نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بارش کی دعا فرمائی۔ کس طرح؟ یہ الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور روز جزا کا مالک ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
میں لا الہ الا انت، مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہم انت اللہ، اے اللہ تو ہی معبود ہے، تو ہی اللہ ہے۔ فرمایا کہ انت الغنی ونحن الفقراء، تو بے نیاز ہے ہم محتاج ہیں، انزل علینا الغیث، تو ہم پر بارش برسا دے، واجعل ما انزلت قوتا وبلاغا الی حین، اے اللہ تو اس بارش کو جو تو برسائے گا ہمارے لیے قوت بنا دے، ایک وقت تک پہنچنا جو ہے اس کو بنا دے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگی اور بارش جی کے لیے دعا فرمائی، جس کے لیے ہمیں بھی سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کریں، لیکن دعا کرنے سے پہلے اپنے کرتوتوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہا گیا، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، آقا ہمارے مویشی مال ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، ختم ہو گئے، آپ کرم بخشی فرمائیے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، ہم پر بارش برسا، ہم پر بارش برسا۔ راوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی دعا سے پہلے آسمان پر کوئی بادل نام کی چیز نہیں تھی۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا دے، تو فوری طور پہ ایک بادل کا ٹکڑا آسمان کے درمیان آیا، ہم نے دیکھا کہ بڑی جلدی وہ پورے آسمان پر وہ ٹکڑا بادل کا پھیل گیا اور بارش آنا شروع ہو گئی، اور وہ بارش پورا ہفتہ جو ہے وہ جاری رہی، اگلے جمعے تک وہ بارش جاری رہی، ہم نے سورج کو بھی نہیں دیکھا، یعنی پورا ہفتہ جو ہے بارش جاری رہی اور بادل بنتے رہے، اور اس طرح دھوپ جو ہے پورا ہفتہ نہیں نکلی۔ پھر جب جمعہ کا دن آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ شخص آیا، پوچھا گیا کہ وہی پہلے والا شخص تھا یا کوئی اور تھا، کوئی بھی تھا، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا، آقا ہمارے مال ہلاک ہو گئے، راستے ختم ہو گئے، آپ کرم بخشی فرمائیے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی بارش کو اب روک لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، اور ٹیلوں پر، بلندیوں پر، جہاں پہ درخت اگتے ہیں وہاں پہ تو بارش برسا، اور ہم پر بارش نہ برسا۔ حضور نے جیسے دعا فرمائی، راوی فرماتے ہیں پورا ہفتہ ہم نے دھوپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، سورج کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ماشاءاللہ سورج بھی نکلا اور ہمیں جو ہے وہ دھوپ بھی نظر آئی، سورج بھی نظر آیا۔ تو یاد رکھیے یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی دھوپ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ وٹامن ہوتے ہیں نا، وٹامن ڈی سی، یہ جو سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وٹامن ڈی کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور وٹامن سی کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس طرح وٹامن ڈی جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے دھوپ کے ذریعے۔ تو جب تک بندہ دھوپ حاصل نہیں کر سکتا تو اس کو وٹامن ڈی جو ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہیں وہ بڑی نعمت ہے۔ تو اس طرح بارش کا جو آنا
ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کی گئی تو حضور نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ اور اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ 3 مرتبہ دعا کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ جی اللہم اغثنا 3 مرتبہ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ بارش برسا دے ہم پر۔ تو جب یہ بارش نہیں آئے گی نا، ایسی صورت میں وہ کیا ہوگی؟ مصیبت۔ اب یہ جو مصیبت ہوگی، اس مصیبت سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی، گناہوں سے توبہ کریں گے اور جن جن کا حق مارا ہوا ہے اس کو حق واپس کریں گے۔ ایسی صورت میں پھر بارش بھی آئے گی، اللہ کا فضل اور کرم بھی ہوگا۔ تو اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے، ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ میں اگرچہ آپ کو خوبصورت بھی لگ رہا ہوں، مولوی لگ رہا ہوں، جی بڑا عالم ہے، آپ حسن ظن رکھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ مولوی صاحب بڑے نیک ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا کرتوت ہیں، کیا اعمال ہیں۔ تو اس طرح ہر بندہ اپنے اعمال کو جانتا ہے، اپنے گزشتہ اعمال کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے اور گناہوں سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ بارش ہوگی اور اس طرح جو بیماریاں ہیں یہ بھی ٹلیں گی اور باقی جو بارش کے فوائد ہیں انشاءاللہ وہ بھی نصیب ہوں گے۔